انہوں نے پوچھا کہ بھائی بہن کو ہر سال حقداری کے نام پر کچھ پیسہ دیتے ہیں، یعنی عید پر ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے، کیا بہن شادی ایک تو انہوں نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، دوسروں نے پوچھا کہ کیا شادی شدہ بہن کا اپنے بھائیوں کی کمائی پر کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جبکہ وہ ضرورت مند بھی نہ ہو۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو حق کہنا مناسب نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے کہ جو ایک ذات پر کسی دوسری ذات کے سلسلے میں لازم کیا گیا ہو، وہ حق ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے لازم کیا مخلوق کے سلسلے میں، جیسے ماں باپ کے لیے آپ پہ کچھ لازم کیا تو وہ ماں باپ کا حق کہلائے گا، اور کچھ اپنی ذات کے کو بنیاد بنا کر اللہ نے ہم پر لازم کیا تو وہ اللہ کا حق کہلائے گا۔ جیسے نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے لازم کیا ہے ہم پر، تو اب یہ ذمہ داری کو ادا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور ماں باپ کو نان نفقہ دینا یہ ماں باپ کے اعتبار سے ہم پر لازم کیا ہے، یہ مخلوق کا حق کہلائے گا۔ تو یہ جو عیدی وغیرہ دیتے ہیں یا ویسے ہی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، پیار محبت میں بہنوں کو دے دیتے ہیں، اچھا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، پیار محبت ہے، لیکن اسے اپنا حق قرار دینا اور اس طرح حق قرار دینا کہ اگر بھائی نہ دیں تو ناراضگی ہو جائے، بات کرنا چھوڑ دیں، تانا زنی کریں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیار محبت سے بھائی دے دے تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو آپ شادی شدہ کہہ رہے ہیں، غیر شادی شدہ بہن بھی ہو تو بھائی کی کمائی پہ اس کا کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر وہ ایسی بہن ہے کہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور بھائی اس کے واحد کفیل اور سہارا ہیں تو کم از کم نام نفقہ بھائیوں کو دینا ہوگا۔ نان نفقے کے اندر رہائش، کھانا پینا، لباس یہ آتا ہے، اوسط درجے کا کھانا پینا، اوسط درجے کا لباس، اور ایک تھوڑی سی ایک کمرہ اگر دے سکتے ہوں یا اپنے ساتھ رہائش، بس یہ کافی ہے۔ باقی یہ کہ اگر وہ یہ کہے کہ تمہاری منتھلی جو سیلری ملتی ہے اس میں میرا بھی حق ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ناحق کو حق قرار دینا یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا، یعنی شریعت پہ جھوٹ گھڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مقرر نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، تو آپ گویا کہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آپ پر یہ مقرر کیا، تو ثابت کریں، اور جب آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یہ جائز نہیں۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بہت معمولی چیزیں ہم سمجھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرعی حکم بہت سخت بھی لگ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کریں اور جائز معاملات کو اور مباح معاملات کو جائز طریقوں کی طرف لے کر آئیں، غلط طریقوں سے ان کو اس میں طرز عمل اختیار نہ کریں۔